الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ آج تجوید کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز حروف لین، ان کا تعارف اور ان کو پڑھنے کا طریقہ، اس کو انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ اس سے قبل کے جو اسباق ہیں ان کو بھی ہمیں حسب سابق یاد بھی رکھنا چاہیے اور ان کے مطابق تلاوت کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ تجوید کے ضروری مسائل میں اس سے پہلے ملتے جلتے حروف کی پہچان کا بیان ہو چکا ہے، اور اسی طرح سے بعض اہم ضروری مسائل اور قواعد کا ذکر چل رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج حروف لین، اس کی ادائیگی کا طریقہ ہم جاننے جا رہے ہیں۔ حروف لین دو ہیں، ایک واو اور دوسرا یا، لیکن ہر واو اور ہر یا حروف لین نہیں، بلکہ خاص صورت کے اندر یہ لین بنیں گے، اور وہ صورت ہے کہ جب ان سے پہلے زبر ہو۔ واو سے پہلے زبر، یا سے پہلے زبر، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بذات خود ساکن ہوں، یعنی ان کے اپنے اوپر جزم ہو۔ یہ دو باتیں، یعنی یہ حرف بذات خود ساکن ہو اور ان سے پہلے والا جو حرف بھی ہو اس پر زبر ہو، تو یہ دونوں حرف بن جائیں گے حروف لین۔ جیسے مثال کے طور پر با زبر واو بو، یہ ہماری سکرین پر آ رہا ہے۔ واو ساکن ہے اور واو سے پہلے با ہے، با کے اوپر زبر ہے۔ اب اس واو کو ہم کہیں گے واو لین۔ اسی طرح سے یا دیکھیے، یا کے اپنے اوپر جزم ہے اور یا سے پہلے جو با ہے اس پر زبر ہے۔ با زبر یا بئی، با زبر واو بو، با زبر یا بئی۔ تو یہ ہے واو اور یا لین کی پہچان۔ تو معلوم ہوا حروف لین صرف دو ہیں، واو اور یا۔ واو سے پہلے اور یا سے پہلے زبر ہو، واو اور یا یہ بذات خود ساکن ہوں، ایسی صورت کے اندر ان کو کہیں گے لین۔ اور لین کا مطلب ہوتا ہے نرم کر کے آپ نے ان کو پڑھنا ہے، ان کے اندر آپ نے تکلف نہیں کرنا، سختی نہیں کرنی، لہٰذا ان کو نرمی سے ادا کیا جائے گا، انتہائی نرم کر کے ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ مثالیں دیکھیے جی، واو کی خوفن۔ اب دیکھیے واو ہے، اس کے اپنے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے خا ہے، خا کے اوپر زبر آ گئی۔ اب یہ واو ہے واو لین۔ اس سے پہلے ہم نے حروف مدہ میں بھی پڑھا تھا واو کو اور یا کو، لیکن اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر، ایسی حالت کے اندر واو اور یا بن جائیں گی مدہ۔ لیکن جب واو سے پہلے یا سے پہلے زبر آ جائے اور ان کے اپنے اوپر سکون یعنی جزم ہو، تو ایسی صورت میں یہ بنیں گی لین۔ تو واو لین کی مثالیں خوفن، خوفن، قول، یوم، لوح، موضوعۃ۔ دوبارہ سن لیجئے،
خوف قول یوم لوح موضوعۃ. آخری کلمہ میں دیکھیے موضوعۃ میں پہلے والی جو واو ہے وہ ہے لین اور دوسری والی واو کیا ہے؟ مدہ. یا لین کی مثالیں کیدن رویدن کیف قریش علیہم. تو ان تمام مثالوں میں یا ہے یا لین. دوبارہ سن لیجیے، میں پڑھ دیتا ہوں اب. کیدن رویدن کیف قریش علیہم. تو یہ ہے ان کو پڑھنے کا طریقہ. بڑی نرمی کے ساتھ آپ نے ان کو پڑھنا ہے. ان میں ہونے والی غلطیوں کو نوٹ کر لیجئے. ان حروف کو کھینچ کر پڑھنے سے بچنا ہے. آپ نے ان کو لمبا نہیں کرنا. جیسے مثال کے طور پر کیف، یہ غلط ہے کیونکہ یہ مدہ تو ہے ہی نہیں. حروف مدہ کو ہم نے لمبا کرنا ہے، حروف لین کو لمبا نہیں کرنا. ان کو کھینچ کر نہیں پڑھنا. ان کو آپ نے بغیر لمبا کیے بڑی نرمی کے ساتھ ادا کر لینا ہے. ایک تو مین غلطی ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کہ ان حروف کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھ لیا جاتا ہے. کیدن، اسی طرح سے دیگر کلمات ہیں. تو لہٰذا ان کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنے سے بچنا ہے. دوسری بات ذہن میں رکھنے والی یہ ہے کہ ان حروف کو مجہول پڑھنے سے بھی بچنا ہے. مجہول، جیسے پیچھے بھی ہم جان چکے ہیں حروف مدہ میں بھی ان کو مجہول پڑھنے کا انداز اور ہے. جیسے ہم اپنی اردو زبان میں اور کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور فرق دیکھیے، اور واو کی مثالیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں. خوفن، اب اس کو پڑھ دیا جائے خوف. ہماری اردو زبان میں تو خوف ہے لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں پڑھیں گے خوفن. خو یہ معروف ہے اور خو یہ مجہول ہے. اسی طرح غیر اردو زبان میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ غیر. قید، کیف، اصل ہے کیفا. کیفا یہ غلط ہو جائے گا. لہٰذا ان کو مجہول پڑھنے سے ہم نے بچنا ہے. جیسے ابھی آپ نے سن لیا ہے، انشاءاللہ ابھی ہم سورت بھی تلاوت کریں گے، اس دوران بھی ان چیزوں کو ہم نے انشاءاللہ تعالی مد نظر رکھنا ہے. تو ہمیشہ ان غلطیوں سے بچتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے انشاءاللہ تعالی تلاوت کیا کرنی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الکافرون کی تلاوت کریں گے، اور جیسا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک کلمہ کی مشق کرتے ہیں، جیسے ابھی واو لین اور یا لین ان کی مشق کی ہے، اسی طرح سے سورت پڑھیں گے تو اس کی بھی ایک ایک آیت میں پڑھوں گا، پھر میری آیت پڑھنے کے بعد آپ سب پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم نے قرآن پاک کو صحیح کیسے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب اعوذ میں دیکھیے عین کے بعد واو ہے، یہ واو مدہ ہے. الشیطان، یا آ گئی یا ساکن، اور یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر. اب یہ یا کیا ہے؟ لین. الشیطان، شیطان نہیں کہنا، شیطان، یہ غلط ہے، نہیں، الشی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد
ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو یہ ہے سورۃ الکافرون۔ اب دیکھیے اس میں پہلا ہی کلمہ ہے قل، قاف اور کاف کا فرق۔ یا ایہا، یا کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الف، کیونکہ خالی ہے، اس پر نہ زبر ہے، نہ زیر، نہ پیش، نہ جزم، تو جس پر کوئی حرکت نہ ہو وہ الف ہوتا ہے، جس پر حرکت آ جائے وہ حمزہ۔ ایہا میں ہا آ گئی، ہا اور ہا کا فرق۔ الکافرون، لا اعبد، اعبد حمزہ اور عین دونوں کا فرق۔ تعبدون، تا اور طا کا فرق۔ اسی طرح سے آخر تک تمام کے تمام حروف کو آپ دیکھتے جائیے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سامنے ساری صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ حروف کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت حد تک قرآن پاک کو صحیح پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو قواعد بیان کیے جا رہے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم مد نظر رکھیں تو اللہ کی توفیق کے ساتھ بہت حد تک ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ سورۃ البقرہ کا آگے والا سبق انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 11۔ منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا منافقین کا حال احوال، کہ ان کی حالتیں کیا ہیں، ان کے انداز کیا ہیں، وہ ظاہر کیا کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کی حیثیت کیا ہے۔ آج ایک دلچسپ بات ہم بیان کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت کو پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مہاجرین میں کوئی ایک شخص بھی منافق نہیں تھا، کیونکہ جو بھی ہجرت کرتا وہ پورے اخلاص، ایمان اور یقین کے ساتھ ہجرت کرتا۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے دل میں منافقت ہو اور وہ ہجرت کر لے۔ لہٰذا مہاجرین میں کوئی ایک شخص بھی منافق نہیں۔ البتہ انصار کے اندر، کیونکہ یہ مکہ مدینہ منورہ کے باسی تھے، انہوں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی نہ کسی اور جگہ سے، یہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ اب ان کے اندر بہت سارے لوگ جو علیحدہ ہو گئے تھے اور ان کی پہچان بن گئی، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ ان کا سردار تھا، یہ اور اس کی اقتداء میں آنے والے لوگ یہ منافق تھے، اور ان کا تعلق اوس اور خزرج کے قبیلوں سے تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پائے جانے والے ان منافقین کی تعداد کیا تھی، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم تھا؟ یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے۔ اہل علم کی اس حوالے سے دو آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں علم تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رازدان سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بارے میں بتا رکھا تھا، اور اس کے دلائل بھی موجود ہیں قرآن پاک میں اور احادیث رسول میں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقوں کی مکمل تعداد کا علم نہیں تھا، اور اس بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ میرے پیغمبر لا تعلمہم نحن نعلمہم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 101 ہے کہ میرے پیغمبر ہم ان منافقوں کو جانتے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، آپ کو ان کی تعداد کا علم نہیں ہے،
کون کون منافق ہے، کتنے منافق ہیں، البتہ ہمیں سب کا علم ہے کون کون منافق ہے، مدینہ میں بسنے والوں میں یا ارد گرد کے دیہات میں یا دیگر لوگوں میں۔ لہٰذا زیادہ مضبوط رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین طور پر ان کا علم نہیں تھا، متعین طور پر ان کا علم نہیں تھا کہ کون کون ہیں، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نشانیوں کی وجہ سے پہچان ہو جاتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ان کی نشانیوں، ان کے چہرے کے انداز سے ان کو پہچان لیتے ہیں، اور آپ ان کے انداز گفتگو سے پہچان لیتے ہیں کہ کون منافق ہے۔ البتہ یہ بات کنفرم ہے کہ ان کا سردار اور ان میں سب سے مشہور وہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ ان کا سردار تھا، جس کے خلاف سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی بھی دی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اس نے آپ کو بہت ستایا ہے، بہت تنگ کیا ہے، غزوات کے اندر پیٹ پھیر کے بھاگا ہے، آپ کی بیوی پر اس نے الزام لگایا ہے، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اس نے ذلیل کہا ہے، تو آپ ذرا اجازت دیں میں اس کی گردن کیوں نہ اڑا دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا دعہ، عمر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، عمر اس کو قتل نہ کرو، چھوڑ دو اس کو۔ لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ، ایسا نہ ہو کہ لوگ باتیں بنانا شروع کر دیں کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذر کی بنا پر منع کر دیا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4905۔ اس کی ان تمام حرکات کے باوجود اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں کے باوجود جب یہ فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھا، اور عام مسلمانوں کی طرح اس کے دفن کے موقع پر شرکت بھی فرمائی، حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر آیات نازل فرما دی تھیں کہ میرے پیغمبر استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں ان منافقوں کے لیے یا نہ کریں، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا انی خیرت، بے شک مجھے اختیار دیا گیا، فاخترت، تو میں نے اختیار یہ لیا کہ میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ اگر مجھے اس بات کا اندازہ ہو لو اعلم انی ان زدت علی 70 یغفر لہ لزدت علیہا، اگر مجھے اس بات کا اندازہ اور علم ہو جائے نا کہ میں اس کے لیے 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ بخشش کی دعا کروں تو اس کی بخشش ہو جائے گی، تو میں اس کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ بھی بخشش کی دعا کرنے کے لیے، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کس قدر رحمت کا اظہار ہے، اور ادھر سے معاذ اللہ زحمت اور شقاوتی کا ہمیشہ اظہار رہا۔ تو یہ تھا ان منافقوں کا معاملہ، اور اس حوالے سے یہ بات پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے بعد میں آیت اتار دی کہ میرے پیغمبر لا تقم علی قبرہ، ان میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے نا تو آپ نے اس کی قبر پر جا کر کھڑے بھی نہیں ہونا، اس کا جنازہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، آپ نے اس کی قبر پر جا کر کھڑے بھی نہیں ہونا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اب ان کی اگلی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پہلے تو بیان کیا نے اپنے منہ سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، یہ مومن نہیں ہیں، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اللہ نے اس میں اور اضافہ کر دیا ہے، ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا، اور جب، اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے لا تفسدو، نہ تم فساد کرو، نہ تم بگاڑ پیدا کرو، فی الارض، زمین میں، زمین میں تم فساد نہ کرو، قالو، تو آگے سے کہتے ہیں
انما در حقیقت سوائے اس کے نہیں، نحنو ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو درستگی کرنے والے ہیں۔ فساد سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ منافق فساد کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا مصلح سمجھتا ہے، اصلاح کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی المفسدون فساد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا تاکیدی کلمہ استعمال کیا اور فرمایا یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، یعنی منافق اور مفسد سیم ہے، ایک ہی چیز ہے۔ منافق ہوگا تو وہ فساد کرنے والا بھی ہوگا، کیونکہ منافق ہی فساد کر سکتا ہے۔ مومن آدمی وہ تو فساد کے قریب بھی نہیں جاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے پیغام دے دیا کہ منافق لوگ ہی حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، اور فرمایا ولیکن، اور لیکن، لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں پتہ بھی نہیں۔ ان کے تئیں تو یہ ہے کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اصلاح کرنے والے نہیں بلکہ فساد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، اور اذا، جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، آمنو، ایمان لاؤ، کما، جیسا کہ، آمنا، ایمان لائے ہیں، الناس، لوگ، جیسے دیگر تمام لوگ ایمان لائے، صحابہ کرام ایمان لائے، تم بھی ویسے ایمان لاؤ۔ قالو، تو آگے سے کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما، ویسے ہی جیسے، آمنا، ایمان لائے، السفہاء، بے وقوف، سفیہن کی جمع سفہاء، تو یہ کہتے ہیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ویسے ہم ایمان لائیں۔ معاذ اللہ، ان کے نزدیک صحابہ کرام بے وقوف ہیں۔ آج کے منافقوں کے نزدیک بھی صحابہ کرام کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے منافق صحابہ کرام کو کیا سمجھتے؟ کوئی حیثیت ہی نہیں ان کی نگاہ میں، ویلیو کوئی نہیں۔ وہ جو اتنے عظیم المرتبت کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنی رضا کا اعلان کیا، قرآن پاک میں ان کی کامیابی، کامرانی اور ان کے جنتی ہونے کی باتیں ہوئیں، ان لوگوں کی، منافقوں کی نگاہ میں کوئی قدر و منزلت نہیں۔ وہ سمجھتے کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، دانا ہے، معاذ اللہ یہ تو سارے بے وقوف ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، انہم، بے شک یہ منافق، ہم یہی، السفہاء، بے وقوف ہیں، یہ منافق ہی بے وقوف ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں، جاہل ہیں، بے وقوف ہیں، لہٰذا یہ اوروں کو تانا دیتے ہیں بے وقوفی کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں ان کو جواب دیا۔ تو اب یہ لوگ زمین میں ایک تو کرتے فساد، اور فساد کی ان کی متعدد صورتیں اور شکلیں تھیں، جیسا کہ مختلف اہل علم نے ان کو ذکر کیا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا اس کو مانتے ہی نہ، اور جس سے روکا اس کو اختیار کرتے، یہ تھا ان کا فساد۔ اسی طرح فرائض کو ضائع کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں فرض تھیں ان کو ضائع کر دینا، ان کی پرواہ نہ کرنا۔ اسی طرح اللہ کے دین کے بارے میں شک کرنا، یہ ہے فساد کی مختلف صورتیں منافقوں کی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے باتیں آئیں ان کے بارے میں شک میں مبتلا ہونا۔ اسی طرح خود شک میں مبتلا ہیں لیکن تانا مسلمانوں کو دیتے، خود فساد کرنے والے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے فساد کرنے والے ہیں، یہ ان کے فساد کی مختلف صورتیں۔ اسی طرح جب انہیں موقع ملتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ ان کا معاملہ ان لوگوں جیسا ہوتا کہ جن لوگوں کا نہ اللہ پر ایمان ہوتا نہ آخرت پر ایمان ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ وہ ایسا رویہ اختیار کرتے۔ اسی طرح سے وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے،
یہ بھی ایک فساد کی بہت خوفناک شکل تھی۔ رہتے مومنوں میں ہیں لیکن دوست کن کو بناتے ہیں؟ کافروں کو، اور کافروں کی مدد کرتے ہیں مومنوں کے خلاف۔ کتنی خوفناک یہ صورتحال ہے کہ گھر کا بھیدی وہی جناب دوسروں کا ساتھی بن کر اور ان کا مددگار بن کر اپنوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ اس لیے منافقوں کا جو فساد ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی لیے فرمایا کہ جب ان کو کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو آگے سے وہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہمیں تو زمین کی اصلاح عزیز ہے، فساد سے ہمارا کیا تعلق۔ وہ اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اصلاح کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے بارے میں واضح کر دیا، خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں، ان کو شعور کوئی نہیں، احساس کوئی نہیں، کیونکہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہوئے دوسروں کو معاذ اللہ فسادی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات ذکر کی، فرمایا اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ اب ان لوگوں سے مراد یہاں پر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جیسا کہ مفسرین اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے بھی یہی تفسیر بیان کی ہے کہ یہاں پر الناس سے مراد ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ جن کو یہ منافق لوگ بے وقوف سمجھتے کہ ان بیچاروں کو کیا پتہ ہے، واقعی ان کی نگاہ میں یہ بے وقوف ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ ساری دنیا اگر کسی کو بے وقوف سمجھے، اللہ اگر اس کو بے وقوف نہ کہے تو وہ بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے یہ کہا کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ان کا یہ انداز اور یہ طنز ہوتا اصل میں یہ ہے، جو بندہ خود دو نمبری کرتا ہے، چالاکی دکھاتا ہے، تیزیاں کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری نگاہ میں تو یہ سارے جن کو میں بے وقوف بنا رہا ہوں نا، یہ سارے بس ایسے ہی ہیں، اور اپنے آپ کو وہ نہ جانے کیا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ حقیقت حال یہ ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے، عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے، خود اس میں جا گرتا ہے، وہ اصل میں خود اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح کر دیا، خبردار، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن ان بیچاروں کو علم نہیں، جاہل ہیں، علم نام کی چیز ہی نہیں ہے، خود بے وقوف ہیں، لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، خود فساد کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر منافقوں کے حوالے سے دو حکم واضح طور پر بیان کر دیے۔ ایک حکم تو یہ ہے یہ فساد کرنے والے ہیں، دوسرا حکم اللہ نے یہ بتا دیا یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ تو منافقت کتنی خطرناک چیز ہے، لہٰذا منافقت کے ہر عمل سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں واضح طور پر پیغام دے دیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں یقیناً ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، خبردار یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے جس طرح دیگر لوگ ایمان لائے تم بھی ویسے ہی ایمان لے آؤ، قالوا، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، یقیناً یہی بے وقوف لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن یہ جانتے نہیں۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی منافقت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کے ایمان والے بندوں میں ہو، کامیاب لوگوں کے اندر ہو، کیونکہ جو منافق ہے نا وہ مومن نہیں، اور جو مومن ہے وہ منافق نہیں، انجام دونوں کا بالکل الگ الگ ہے۔ کامیاب مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان والے بندوں میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔